جو ہے مثبت پہلوؤں کی طرف غور کریں تو یقیناً اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ رمضان. یہ رمضان ہمیں ایسے حالات میں ہمارے اوپر، ہمارے دل کی کیفیت کے اعتبار سے، ہماری فکری کیفیت کے اعتبار سے، اور چاروں طرف کے حالات کے اعتبار سے، ہماری یکسوئی کی کیفیت کے اعتبار سے، اور ہماری فرصت کی کیفیت کے اعتبار سے، یہ رمضان ایسا مبارک رمضان آیا ہے ہمارا، ایسا مبارک رمضان آیا ہے. اگر ہم لوگوں نے اس رمضان کی صحیح قدر کر لی اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اس رمضان میں ان کا فائدہ اٹھا لیا، تو پوری زندگی نہیں، نسلیں اس کی خیر وہ کریں گی. اور بلا شبہ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم رمضان سلم سنا، جس کا رمضان صحیح سالم گزر جائے اس کا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا سال صحیح گزرے گا، سال اسی طرح گزرتے چلے جائیں گے تو پھر زندگی صحیح گزرے گی. تو اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلی بات جو اس رمضان میں ہمیں میسر ہے، جو سب سے پہلے کبھی شاید ہمیں اب اپنی زندگی میں، میری ایک لمبی زندگی ہے، میسر نہیں ہے، کہ جتنی یکسوئی اور فرصت کا موقع ہمیں اس مرتبہ میسر آ رہا ہے رمضان کے شروع میں، اس طرح یکسوئی کا اور فرصت کا موقع کبھی عبادت اور طاعت کے لیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے کبھی میسر نہیں آیا. تو جو بڑے بڑے اولیاء اور اللہ کے محبوب بندے کس طرح اپنے آپ کو جمیلوں سے نکال کر، مشکل سے نکال کے یکسوئی اور فرصت کے وہ لمحات رمضان کے لیے تیار اپنے لیے میسر کیا کرتے تھے. خطوط بھی بند، لوگوں سے ملاقاتیں بھی بند. بعض بزرگوں کو دیکھا ہے پورے رمضان ڈاک کا نظام بھی بند ہو جاتا تھا حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے، اور بعض دوسری چیزوں کا، سب چیزوں کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا. وہ ساری چیزیں غیر اختیاری طور پر میرے اللہ نے، میرے کریم رب نے ہم سب کو عطا فرما دی. تو ہم اس یکسوئی سے فائدہ اٹھائیں. دوسری ایک نعمت، کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ظاہر ہے گناہوں سے، چونکہ رمضان آتا ہے، رمضان کی خاص عبادت ہے روزہ، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ سے دوستی کے لیے اور جنت میں حاضری کے لیے تقوی کوالیفیکیشن ہے، تقوی کی صلاحیت. اور یہ رمضان مبارک کے روزے ہمیں تقوی پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، تاکہ ہم گناہوں سے رک کر، منع کی ہوئی چیزوں سے رک کر پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ نیکی کرنے والا پرہیزگار نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے والا پرہیزگار کہلاتا ہے. تقوی کی کیفیت بھی یہی ہے. آپ نے سنا یہ بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب، یا ایک دوسری روایت میں کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں بتائیے کچھ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کسی ایسے وقت میں ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں جو دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں. کیسے گزرتے ہیں؟ کہ وہ اپنے دامن کو بچاتے ہیں اور سمیٹتے ہوئے نکلتے ہیں کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے. کہ زندگی کے اس سفر سے اس طرح گزر جانا کہ گناہوں کا کانٹا اور کوئی نافرمانی کا کانٹا جس میں نہ لگے، سے بچتے ہوئے نکل جانا، اس کا نام تقوی ہے. یہ تقوی کی کیفیت گناہوں سے بچنے کے لیے. تو گناہوں سے رمضان مبارک میں یقیناً سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. آخری درجے کے گناہ گار بھی کتنے شرابی ہیں جو شراب سے بچ جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. لیکن جو موجودہ حالات یہ وبائی شکل، اور اس میں جو مسائل و مشکلات ہمارے پاس آ گئے ہیں اور کچھ ایسے بند کر بیٹھ گئے ہیں، تو بہت سے ایسے گناہ گار بھی جو گناہ کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا تھا، اور بہت سی بے حیائی اور فحش کی چیزیں گئے سے گزرے مسلمانوں میں بھی کم ہو گئی ہیں. گویا ہم تقوی کا ایک خاص حصے تک پہلے ہی ہمیں اس سے مناسبت ہو گئی ہے جو مقصد تھا. تو اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو اب ہم اپنے تقوی کی کیفیت کو کہاں پہنچا سکتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا کام. یہ ایسی کیفیت کہ گناہ کرتے ہوئے آدمی کو ڈر لگے اور یہ سب ہو کہ کہیں مجھے یہ آفت نہ ہو جائے، اللہ پہلے ہی ناراض ہیں اور ناراض نہ ہو جائیں. رمضان المبارک سے پہلے، اس سے پہلے میری زندگی میں نہ میں نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ کبھی اس طرح کی کیفیت کبھی کسی کو حاصل ہوئی. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں.